بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنی ہی زیادہ اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اصول برکت ایک دفعہ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کریم نے یہاں منافقوں کا ذکر فرمایا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، بلکہ بیماری پھر اللہ تعالیٰ نے اور ان کی بڑھا دی، بیماری کے اندر اور اضافہ فرما دیا۔ یہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے تھا، جھوٹ بولتے تھے منافق لوگ جیسے، تو ان کے لیے جھوٹ کی وجہ سے دردناک عذاب بھی ہے۔ فی قلوبہم مرض، دلوں کے اندر جو بیماری ہے، اس آیت مقدسہ میں جو بیماری کا فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ قلبی بیماری، دل کی بیماری، ظاہری بیماری نہیں، ان کے دل کے اندر بیماری تھی۔ وہ دل کے اندر بیماری جو تھی منافقوں کی منافقت تھی کہ وہ منافقت کرتے تھے دین اسلام سے، حضور علیہ السلام سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے یہ لوگ، بغض، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بغض کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ بھی بہت گندا تھا، ان بد عقیدہ لوگ تھے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے روحانی بیماری، یعنی ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ ان کے دل میں یہ روحانی بیماری تھی، روحانی بیماری تباہ کن بیماری ہوتی ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت پر جلتے تھے کہ اللہ کریم نے ان کو یہ شان کیوں عطا فرما دی ہے، تو وہ جلتے تھے عظمت مصطفیٰ پر، سرکار علیہ السلام کی شان پر، تو اس لیے ان کے دل میں یہ بغض تھا۔ ان کی وجہ سے اللہ کریم نے اس بغض کی وجہ اور اس بیماری کو اللہ کریم نے اور بڑھا دیا، ان کے اندر اور یہ اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیماری کا جو ذکر فرمایا ہے، یہ ہے بغض مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا انکار کرنا تھا۔ جس طرح جسمانی بیماری ہوتے ہوئے انسان کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک جسم کی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری اوپر ہوتی ہے کہ جسم کو اوپر تکلیف ہو یا کوئی مرض لگ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ روحانی جو ہے روحانیت کو نقصان دیتی ہے، روحانی بیماری۔ تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جسمانی جو بیماری ہے ظاہری سے تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے، باطنی بیماری ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو روحانی بیماری ہے، روحانی بیماری کے اندر یہ ہے کہ انسان تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فن خواہ انسان سمجھتا ہے، لوگوں کی عزت نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یعنی یہ روحانی بیماری ہوتی ہے انسان کے اندر کے یہ فطور نکلتے ہیں، انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ تو یہ روحانی بیماری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یہ کفار کے اندر تھی، منافقوں کے اندر تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین کرام نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔
تو ایک تو یہاں جو 3 طرح کی صورتیں ہیں کہ ان کے جو یہ بیماری تھی اس کے اندر اضافہ کیسے ہوا. بیماری کے اندر اضافہ یہ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہوا کہ ریاست کا چھن جانے کی وجہ سے کہ جب سرکار مدینہ منورہ گئے تو پہلے تو منافقوں کا دور تھا، منافقوں کی وہاں چودھریت تھی، وہ اپنے آپ کو بہت فن خاں سمجھتے تھے. سرکار جب گئے تو لوگ سرکار کے پیروکار ہو گئے، سرکار کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے. تو اس لیے وہ ریاست ان کی چھن گئی تھی. منافقوں کو بہت ایسے دل کا رنج پہنچا تھا. وہ دن بدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت قدمی پر اور غلبہ دین دے کر حسد کرتے تھے. ان کے حسد کی آگ جلتی تھی. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ اور ان کے اندر اضافہ ہو گیا، بیماری کے اندر ان کی جلن میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ سرکار کو صرف نبی نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ تو لوگ بھی ان کے بہت متقد ہو رہے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی بہار آ گئی ہے، مکہ پاک میں بھی. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی، پھر دین اسلام کو بہار عطا فرمائی. یہ کفار جلتے تھے تو اس لیے جلنے کی بیماری یعنی کہ اور میں اس کے اندر اضافہ ہو گیا. یہ حسد کی آگ جلنے لگی تھی ان کے دلوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، حضور علیہ السلام کی مقبولیت لوگوں میں ہوتی گئی. اتنا ہی اللہ کریم نے منافقوں کو پھر اس سے رنج اور غم پہنچایا. تو یہ اضافہ ہوا ان کی بیماری میں. دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کے دل کے اندر کفر بد عقیدگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی. جتنا ان کو سمجھاتے تھے ان کو اثر ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے اوپر مہر لگ چکی تھی کفر کی. تو اس لیے ان کی بیماری میں یہ بھی اضافہ ہوا. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جیسے فرماتے ہیں احکام نزول کے وقت وحی میں اضافہ ہوتا گیا، یعنی دن بدن مسلمانوں کی اصلاح کے لیے قرآن پاک نازل ہوتا رہا. وہی اللہ کریم کی طرف سے آتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتے رہے، مسلمانوں کی مدد نصرت ہوتی رہی. ویسے ویسے ان کفار کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا. اور اوپر سے عبادات میں اضافہ جب ہوا مسلمانوں کا اور ان کے جرموں کی سزائیں جب سامنے آنے لگی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے. اس لیے ان کی یہ بیماریاں میں اضافہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا. یہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اوپر سے مسلمان کہلواتے تھے اور اندر سے یہ کافر تھے، کیونکہ اندر سے کافر ہیں منافق لوگ. تو اس لیے یہ منافقت یہ قتل ہونے سے اس لیے بچے رہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ان کے بغض کا پتہ چل گیا تھا. یہ بغض رکھتے ہیں دین اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے. تو حضور علیہ السلام کو تو پتہ تھا ان منافقوں کا یہ منافق لوگ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو پھر بھی قتل نہیں کروایا، اس وجہ سے کہ یہ زبان سے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سرکار کے پیچھے نمازیں بھی کئی منافق پڑھتے تھے. تو اس وجہ سے سرکار نے قتل نہیں کروایا ان کو. جیسا کہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں یہاں تک کہ لوگ جو کلمہ پڑھنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ. تو اس وقت جب یہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے ان کی جان ان کا مال یہ پھر امانت ہو جائے گی، یہ امان پالیں گے اس میں، یعنی ان کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے مال کی بھی حفاظت ہوگی. اس وقت جب یہ کلمہ پڑھ لیں گے لا الہ الا، ان کے مال کی جان کی حفاظت کریں گے. تو جب یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے
اس لیے سرکار نے ان کے قتل کا ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، تو یہ اتنا پڑھنے پر ہی ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم ہوتا رہا ہے کہ تھوڑا بہت کلمہ پڑھتے تھے، اتنا کلمے کی برکت سے یہ قتل ہونے سے بچے رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو سچائی ہے نا، اس کو اپنے اوپر، سچی بات اپنے دل میں ہونی چاہیے اور اپنے اوپر بھی ہونی چاہیے۔ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر جب سچ بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سچے لوگوں میں فرما لیتا ہے، سچے لوگوں میں ان کو اللہ کریم داخل فرما لیتا ہے۔ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو صدیق یعنی سچا لکھ لیتا ہے۔ سچ کی برکت سے جب اوپر سے بھی سچ ہو، اندر سے بھی سچ ہو، تو اللہ کریم ان کو سچے لوگوں کے ساتھ شامل فرما لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین اتقوا وکونوا مع الصادقین، میرے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچ جب ہمارے اندر بھی ہوگا، باہر بھی ایک ہی بات ہوگی، سچی بات ہماری ہوگی، سچی زندگی ہوگی، سچی حقیقت ہوگی، تو پھر ہم سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دوسری بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی، جھوٹ سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جب جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب جب لکھ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کذاب کے لیے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے، مذاقیہ طور پر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جھوٹ ہے ہی باطل، جھوٹ باطل ہے۔ جیسے حق جو حق ہے تو باطل باطل ہی ہے، ان الباطل کان زہوقا، تو جھوٹ باطل ہے یعنی کہ چھوڑ دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت کے کنارے اللہ تعالیٰ محل بنائے گا۔ جنت کے کنارے، جنت نا، جنت کے کنارے اس بندے کو جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ایک انعام ملے گا، جنت کے کنارے محل۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جھوٹی بات نہ کرے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ چلے، جھوٹ بولے نہ ہی جھوٹ اپنے اندر رکھے۔ یہ نہ ہو کہ اوپر سے بات کچھ اور کر رہا ہو اور اس کے اندر کچھ اور ہو، یہ منافق لوگوں کا کام ہے۔ ہر بات جو دل میں ہے وہی کرنی چاہیے، جو دل میں نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح سمجھنے کی اور اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر